مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں احکام اور مسائل کے متعلق بہت ساری احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی معلومات اور ذخیرے احادیث سے تلاش کر کے یہ مجموعہ تیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عام بخشا. مختلف دینی درسگاہوں میں اسے داخل نصاب کیا گیا. مختلف علماء اور مفتیان کرام بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم گزارش کریں گے اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ صحیح محبت کرنے والے بنیں. پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث اور عمل کیجیے حدیث کے مطابق، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کا ایک طریقہ ہے. اس کے بغیر نبی سے ہماری محبت ادھوری اور ناقص ہوگی. اگر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے تو پھر ہم آپ کی اتباع کریں، اور وہ اتباع یعنی پیروی زندگی کے تمام معاملات میں ہونی چاہیے. مسجد میں بھی ہم سنت کی قدر کریں تو گھر جائیں تو سنت کی قدر کرنے والے بنیں. تجارت میں جائیں تو سنت کو پہچاننے والے بنیں. حکومت میں جائیں تو سنت کے تقاضوں پر عمل کریں. لین دین کے مسائل ہوں تو سنت ہی ساتھ چلے. اسی طرح سے شادی بیاہ اور طلاق کے مسائل میں بھی سنت کے مطابق عمل کریں، اور اگر ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہر جگہ رحمت اور برکت ہوگی. سنت کو چھوڑیں گے ہر جگہ اس کا نقصان ہوگا. ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے کوشش کی کہ اس کے ہر باب کے اندر جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں. گزشتہ ہم نے بات کی تھی شادی کے بعد طلاق اور خلا کے کچھ مسائل کے بارے میں. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ طلاق ایک سنجیدہ نوعیت کی بات ہے. اس میں آدمی کو حد درجے سنجیدہ ہونا چاہیے، اور کسی غصے یا ناراضگی کے طور پر طلاق نہیں دی جاتی، یا ریئیکشن کے طور پر طلاق نہیں دی جاتی، بلکہ طلاق ایک آخری درجے کا عمل ہے. اس سے پہلے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہو رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، تو اسٹیپ نمبر 1 کے طور پر، پہلے زینے کے طور پر وہ طلاق نہیں، بلکہ آپس میں بیٹھ کر اچھے انداز سے مسائل پر غور کریں، ڈسکس کریں، واعظ و نصیحت سے ایک دوسرے کے ساتھ کام لیں. اور اس کے بعد اگر حالات قابو میں نہیں آتے تو پھر آپ گھر میں ہی رہیں، مگر جسمانی تعلقات نہ رکھیں کچھ دن کے لیے. فزیکل تعلقات نہ ہو، تاکہ ایک دوسرے کو اس کی قیمت کا اندازہ ہو سکے، اس کی قدر ہو سکے، اور اس کے بچھڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ بھی سامنے آ سکے. اس پر بھی عمل ہوا اور فائدہ نہ ہو تو پھر اسٹیپ نمبر 3 کے طور پر آپ گھر کے خاندان کے کسی بڑے بزرگ کو انوالو کیجیے، تاکہ وہ دونوں کے مسائل کو سننے کے بعد دونوں کو مشورہ دے سکے. اور اگر اس پر بھی فائدہ نہ ہو تب طلاق دینے کی آپ کو اجازت ہے کہ حالات واقعی اتنے سیریس اور سنگین نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ آپس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تو اب آپ طلاق دیجئے. اس کا بھی ادب بتایا گیا کہ ایک طہر میں، جس میں عورت نارمل پاکیزہ کی حالت میں ہو، ایک طلاق دیا جائے گا، اور اس کے بعد انتظار کیجئے، شاید حالات ٹھیک ہو جائیں. اس کی ذمہ داری پوری کی پوری، یعنی کھانا پینا، کپڑا رکھنا وغیرہ، اس دوران مرد ہی کے اوپر ہوگی. اور اگر ایک بار طلاق دے دیں، 3 مہینے گزر جائیں اور حالات سنبھلنے نہیں پائے،
ان کے اندر مصالحت نہیں ہو سکی، 3 مہینے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، پھر آپ کو نہ دوسری طلاق کی ضرورت ہوگی نہ کوئی اور مصیبت اٹھانے کی۔ ایک طلاق کے بعد وہ جب آزاد ہوگی تو اب اس کے پاس 2 اختیار ہوں گے، چاہے تو وہ مطلقہ عورت دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ شادی کرے، تجدید عقد نکاح یعنی نیا مہر، گواہوں کی موجودگی وغیرہ جیسے پہلی مرتبہ ہوا ایسے ہی، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ کسی اور آدمی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ طلاق شدہ ہے، عدت پوری ہو گئی اس کی۔ پہلی اور آخری 3 طلاقیں دینے میں یہی فرق ہے کہ پہلی طلاق کے بعد چانسز باقی رہتے ہیں، عدت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ 3 طلاقیں دے دی جائیں تو عدت کے بعد کوئی چانس باقی نہیں رہتا، اب وہ آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کرے، تو کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں؟ کیوں اپنے لیے اللہ نے جو دروازے کھول رکھے ہیں اس کو ہم خود اپنی طرف سے بند کرنے کی کوشش کریں؟ اسی طرح سے جو لوگ شادی بیاہ کے مسئلے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا طلاق کے مسئلے میں سمجھے بغیر فتویٰ دیتے ہیں، ہماری ان تمام محترم علماء اور مفتیان کرام سے مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ یہ تخصص کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی معلومات اتنی مضبوط نہ ہوں، آپ شرعی مسائل اور وہاں کے حالات سے واقف نہ ہوں، تو آپ فتویٰ دینے میں جلد بازی قطعاً نہ کریں، اس لیے کہ یہ فتویٰ بعض اوقات جگ ہسائی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم اس کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک ماہر اور عقلمند مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں شرعی تعلیمات میں مہارت رکھتا ہے، وہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے جو حالات ہیں اس پر بھی اس کی گہری نظر ہو۔ جو لوگ طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ میں غصے سے تھا اس لیے میں نے طلاق دی، یہ عذر ناقابل قبول ہے، طلاق ہو جائے گی۔ غصہ اگر ایسا تھا جس میں ہوش و حواس نہ ہو، اس وقت کوئی طلاق دے گا وہ نہیں ہوگی، لیکن نارمل غصے کی حالت میں طلاق دے گا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، الفاظ کہہ دیے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بیوی نے ایسے مجھے تیش دلایا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ورنہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، جب آپ نے پرونونس کر دیا طلاق ہو گئی۔ شریعت نے آپ کے لیے بہت سے زینے رکھے تھے، آپ نے ان سب کو اوورٹیک کر کے آخری زینے پر جمپ کیا، تو اب آپ اس کا نقصان بھگتیے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ایکسکیوزز بناتے ہیں وہ ایکسکیوز شرعی نقطۂ نظر سے درست اور جائز نہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ طلاق کے مسئلے میں کہ یہ لکھ کر دینا ضروری نہیں ہے، طلاق زبانی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ وربل طلاق دیتے ہیں وہ بھی ایکولی نافذ ہوگی، اگر آپ لکھ کر دیتے ہیں وہ بھی نافذ ہوگی، اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں اپنا نمائندہ بنا کر اور وہ آپ کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے طلاق دلوا رہا ہے، یہ بھی قابل قبول ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے علم کے بغیر کوئی آپ کی طرف سے طلاق دلوا دے یا وہ سائن کر دے، یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ طلاق شوہر کا کام ہے، شوہر کی منظوری ہو، وہ اگر کسی کو اپوائنٹ کرے اس مقصد کے لیے تبھی یہ طلاق ہو سکتی ہے، ورنہ وہ طلاق قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ ہم نے اپنے پروگرام کے دوران چونکہ کافی سوالات اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی، آگے کی معلومات سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں وقفہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات ہم لے لیں، پھر اس کے بعد ہم اس سلسلے کی جو مزید باتیں ہیں اس کو آگے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ایکچولی میرے 2 کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ شادی سے متعلق کہ ولی جو ہے، جیسے آپ نے سارے ایکسیپشن کیس بتایا فادرز کے جو فادر نہیں مان رہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیرنٹس جو ہے وہ لڑکی کو دیکھے بغیر ہی نہ بول دیتے ہیں، وہ ان کی مرضی سے کسی سے کروانا چاہ رہے، تو اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اور جیسے لڑکے نے اپروچ کیا کہ میرا ارادہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ہے، پیرنٹس جو ہے، والدین جو ہے وہ بنا دیکھے ڈائریکٹ منع کر دیتے، نہیں تیرے بارے میں ہم لوگ نے بات کر لی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ ایک سچویشن ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ولی ہے وہ اس کے پیرنٹس نے تو منع کر دیا ولی بننے سے، اور سیکنڈری چیز یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار وغیرہ ہے نہیں اس کے پاس، تو کوئی فرینڈ اس کا ولی بن سکتا ہے کیا؟ تھرڈ چیز یہ مطلب طلاق کے بارے میں یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو لیڈی ہوتی ہے وہ عدت کے لیے اس کے سسرال میں اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے یا وہ اپنی ممی کے گھر پہ آ کے بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز جو آپ نے 3 سوالات کیے، تو اس سلسلے میں پہلے کہ اگر والدین دیکھے بغیر ہی انکار کرتے ہیں جو آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، تو ہماری اس پروگرام کو دیکھنے والے دنیا بھر میں مختلف اپنے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہوگی
کہ جہاں اسلام نے بیٹا اور بیٹی کے کچھ حقوق دیے ہیں، والدین کی بھی کچھ حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر والدین صرف اپنے حقوق کو منوانا چاہیں، ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر، یہ درست طریقہ نہیں ہوگا۔ کم سے کم والدین کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی اولاد آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، آپ سے پوچھ رہی ہے، اجازت لینا چاہتی ہے، آپ دیکھے بغیر سمجھے بغیر نہ کریں گے تو اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہوگا، اور وہ ریئیکشن بھاگ کر شادی کریں گے، غلط تعلقات رکھیں گے اور آپ اس کا سبب بنیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ نہ اگر کرنا ہو یا ہاں کرنا ہو، دونوں صورتوں میں ہر پہلو سے جائزہ لیجئے پہلے۔ جہاں کیا پرپوزل دیا جا رہا ہے وہ مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مناسب نہ ہو، دیکھ سمجھ کر انکار کریں گے تو شاید بچوں کے ذہن میں بھی اچھا خیال آئے گا۔ والدین کو اس میں جلد بازی کا مظاہرہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقی جو آپ نے دوسری جو بات کی کہ ولی اگر اس کی فیملی وغیرہ ایسی ہے کہ کوئی اس کے اندر تیار نہیں ہو رہا ہے تو کوئی دوست کو بھی اس کو وہ رکھ سکتی ہے۔ دیکھیے، ولی جو ہوتا ہے اس کا تعلق خون کے ساتھ ہے، رشتے کے ساتھ ہے۔ ولی جس کو چاہے آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے۔ ولی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ خاص حالات میں جب ولی اپنا حق ولایت استعمال کر کے بچی پر ظلم کا سبب بن رہا ہے تب وہ رائٹ کھو دے گا۔ وہ جب وہ رائٹ کھو دے گا تو دوسروں کو وہ حق ملے گا۔ آپ خود اپنی مرضی سے اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ظلم کرنے کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل رہا ہے۔ تو وہ فیملی کے اندر جیسے کوئی دادا ہے، تایا ہے، چچا ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس کی جگہ پر ایکٹ کر سکتے ہیں کہ معلوم ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس سے انصاف کریں۔ اگر وہ لوگ بھی تیار نہیں ہوتے تو آپ جس کو چاہے مقرر نہیں کر سکتے، چلتے چلتے کسی دوست کو یا کسی آدمی کو کہیں تم ولی کے طور پر ایکٹ کرو۔ اس طرح ایکٹ کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اس کی اچھائی برائی سب چیزوں کو دیکھ کر ڈیسیجن بنائے، فیصلہ کرے۔ اس کے لیے جو ذمہ دار آدمی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے مذہبی طور پر، حکومتی طور پر، کسی بھی طرح کی، وہ آخری شکل میں ولی کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، چونکہ وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جا سکیں، کیونکہ یہ انتہائی نازک قسم کی بات ہے، اس لیے اس میں جلد بازی دونوں کے لیے، یعنی لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، دونوں کے متعلقین کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کو بہت ہی غور کرنے کے بعد، حالات کا ہر طرح سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو ایک دو اور ہم سوالات لے کر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ شیخ، ان کے سوال سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ ابھی اسلام میں بھاگ کر شادی 2-3 لوگوں کو آپ نے جواب دیا۔ جب اسلام میں لو میرجز ہے ہی نہیں ہے، شادی سے پہلے کوئی عشق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو بھاگ کر شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ دوسرا سوال، آئے دن اخباروں میں آتا رہتا ہے یا نیوز میں رہتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ سسر نے بہو کا ریپ کر دیا۔ اس حالت میں کیا لڑکا جو ہے، لڑکے کی بھی کوئی غلطی نہیں اور لڑکی کی بھی کوئی غلطی نہیں، لڑکا اس کو اپنے ساتھ ایز اے بیوی رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ یہ دو جو آپ نے سیریس مسئلے چھیڑے ہیں کہ اگر بھاگ کر جانا جو ہے شرعی طور پر یہ غلط ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا، 5ویں پارے کا پہلا پورا صفحہ، صرف ایک صفحہ، گھر میں بیٹھے ہوئے معزز بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہوگی کہ ایک صفحے کا آپ ضرور مطالعہ کریں، اور خاص طور پر نوجوان جو اس طرح کی شادی کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں 2 بنیادی شرطیں اس میں رکھی گئیں، ایک محسن سواد کے ساتھ، محسن یعنی عزت عفت کی حفاظت کرنے والا اور عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی لڑکی شادی کے بغیر کوئی کانٹریکٹ کرتی ہے تو شرعی طور پر یہ غلط اور ناجائز، حرام ہو جائے گا۔ عزت اور عفت کی حفاظت دونوں کے لیے ضرورت ہے، صرف لڑکی نہیں، لڑکے کے لیے بھی ایکولی ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے، ولا متخذات اخدان، یعنی دوستی نہ بناؤ، فرینڈشپ، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کا جو تصور ہے اسلامی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 2 شرطیں ہر شادی کے لیے ضروری ہیں۔ اسلام میں جس کے ساتھ آپ پراپر پلان کر رہے ہیں آپ شادی کرنے کے لیے، دیکھنے کی اجازت ہے، صرف ایک نظر دیکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، دوستی کرنے کی، فری مکسنگ کی، ادھر ادھر تفریح کے لیے جانے کی اسلامی نقطہ نظر سے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دونوں یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ باقی جو دوسرا آپ نے ایشو پیش کیا
وہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے کہ اگر کہیں سسرا فادر ان لا اگر اپنی بہو کے ساتھ زنا کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ بہت ہی سیریس اور سنگین قسم کا گھناؤنا بدترین جرم ہے. اس لیے بدترین جرم ہے کہ زناکاری کو اسلام نے حرام قرار دیا، اور زنا اگر پڑوسی کی عورت کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو یہ اور بھی زیادہ بدترین جرم میں اس کو شامل کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی عورت کے ساتھ اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو گناہ کبیرہ میں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کے ساتھ آپ کے تعلقات کا امکان زیادہ ہوتا ہے. باہر کے کوئی اجنبی ہوں تو ان سے کانٹیکٹ کرنے میں ذرا دیری ہوتی ہے، پڑوسی کے ساتھ یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی. اس لیے اس ٹرسٹ کو خراب مت کیجیے، اس اعتماد کو خراب مت کیجیے. اگر کوئی اس اعتماد کو خراب کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور اگر کوئی آدمی گھر کے اندر رہتے ہوئے مقدس ترین رشتہ سسرے اور بہو کا ایسے ہی ہے جیسے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اگر باپ اور بیٹی کے رشتے کو آپ مجروح کریں گے اور اس کے ساتھ زناکاری کریں گے تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جرم کتنا ہوگا. پڑوسی کی بیوی اگر اس کے لیے اتنا سخت سیریس مقام ہے اسلام میں، اتنی سخت سزا رکھی گئی، تو جو اپنی بہو کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکت کرے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسلامی حکومت کے اندر بہت سخت ترین سزا ہے. ایسے آدمی کے لیے جو اس طرح کی حرکت کرے اس کے لیے تو سخت ترین سزا ہے. یعنی اس آدمی کے لیے جو سزا ہے وہ سنگسار ہے. سنگسار کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو میدان میں کہیں کھڑا کر کے پتھر مار کر ختم کر دیا جائے. یعنی وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر زندہ رہ سکے، یعنی ایک معزز شہری کے طور پر زندہ رہ سکے، یہ اس کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے کئی غلطیاں کی. زناکاری ایک غلطی ہے، اور پھر اپنی بہو کے ساتھ اس سے بڑی، اپنے گھر میں یہ کام کر رہا ہے تو اس سے بڑی یہ غلطی ہے. تو اس لیے اس کے لیے زانی آدمی کے لیے سنگسار کرنے کی سزا رکھی گئی. لیکن یہ سزا صرف ان علاقوں میں جہاں اسلامی حکومت نافذ ہو. باقی جو لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام صرف مسلم ممالک نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے. ان کے لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے، یہ کتنا سنجیدہ ایشو ہے کہ کوئی آدمی اگر اس لیول پر اپنے آپ کو نیچے اتار لیتا ہے، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے تو اس کا پھر افیکٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ رشتہ ختم ہو جائے گا؟ تو ایک بات جان لیجئے، حرام کسی کام کی وجہ سے حلال رشتوں پہ فرق نہیں پڑتا. اگر سسرے نے یہ حرکت کی ہے تو بیٹے اور بہو کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس پر فرق نہیں آتا، کیونکہ زنا کی وجہ سے یہ حلال رشتہ حرام نہیں ہوتا. یہ اپنی جگہ حلال ہے، وہ مجرم ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. راجح اور پرائرٹی کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک حرام کام کی وجہ سے جو حلال ان کے درمیان شادی ہوئی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے، اگر کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے جو ہے طلاق ہو گیا تو جو مہر اس کو باندھا گیا ہے، دیا گیا اس کو، تو اس میں مطلب کیا کریں؟ دے دیں اس کو لڑکی کو یا نہ دیں؟ اور دوسرا سوال، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ دین سے سمبندھت اگر کوئی کام تو کرتی ہے تو تجھ کو طلاق ہے، جبکہ بیوی اس سے بہت پیار کرتی ہے، وہ دونوں بہت پیار کرتے ہیں آپس میں، تو وہ کیا کرے؟ ایک طرف تو اس کا پتی جا رہا ہے، دوسرا طرف اس کا دین جا رہا ہے، تو اس سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیے ماشاءاللہ، جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ اگر کوئی شادی ہو جائے رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں اور ہم آپ کو ہدایت بھی دیں گے سبھی لوگوں کو کہ شادی اور طلاق یہ دونوں بہت سنجیدہ نوعیت کی چیزیں ہیں. اس میں اس طرح کے مذاق اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد رخصتی سے پہلے کوئی ایسے اختلافات ہو گئے، بات سنگین ہو گئی اور وہ چھوڑنے کا مسئلہ ہی آگے فائنل کے طور پر آ رہا ہے، طلاق کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، طلاق دی جا سکتی ہے. ایسی صورت میں اگر طلاق دیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ طلاق دینے کے بعد وہ لڑکی پر عدت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی، آپس میں وہ رہے نہیں، کچھ نہیں، تو اس طرح سے عدت نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کا دل رکھنے کے لیے کم سے کم آدھا مہر اس کو دے دیا جائے کہ بیچاری کا ایک داغ تو آپ نے لگا دیا اس کو، تو اس لیے اگر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہمدردی کا ہو تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے. دوسری جو شکل آپ نے پیش کی کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے اور وہ بیوی پر پابندی لگاتا ہے کہ تم کام نہ کرو یا فلاں جگہ نہ جاؤ، پھر بھی وہ جاتی ہے،
اور آپ اتنی پابندی سخت لگاتے ہیں کہ طلاق سے مشروط کر دیتے ہیں. تو دیکھیے جب شرط آپ لگائیں گے بیوی پر، مثلاً کوئی آدمی کہے کہ اگر تم گھر کے باہر نکلے یا فلاں دکان پر گئے تو تم پر طلاق ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشروط طلاق، کنڈیشنل طلاق. تو کنڈیشن جب پوری ہوگی تو وہ طلاق بھی ہو جائے گی. طلاق کے لیے اگر آپ نے یہ پابندی لگائی کہ تم گھر سے باہر فلاں آدمی کے پاس ملنے کے لیے گئے تو میری طرف سے طلاق ہے، اگر وہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ طلاق ہوگی. لیکن اگر ایسی کوئی آپ جو ہے شرط رکھتے ہیں جس میں جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، جیسے شادی سے پہلے ہی آپ کہہ دیں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو یہ ہوا میں طلاق ہوگی، کیونکہ ابھی بیوی بنی نہیں، آپ اس کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں، وہ قبول نہیں ہے. جیسے کہا گیا اذا حرم الرجل امرأته فهو یمین یکفرها. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پہلے ہی حرام کر لیتا ہے، شادی نہیں ہوئی، کہتا ہے فلاں عورت مجھ پر حرام ہے، پھر شادی ہو گئی اسی کے ساتھ، تو اب کیا حکم ہے؟ تو یہ صرف ایک قسم سمجھی جائے گی، اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، بیوی کے طور پہ وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی مشروط جو طلاقیں ہیں، بیوی پر ایسی شرطیں لگانا، یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے، اس سے پرہیز کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر حالت حیض میں طلاق دی گئی ہے تو اس پر اسلامک رولنگ کیا ہے؟ ہاں، اگر حالت حیض میں یعنی پیریڈ، منتھلی پیریڈ میں تھی عورت اور اسی دوران طلاق دی گئی تو یہ طلاق جو ہے غلط سمجھی جائے گی، یہ بدعتی طلاق سمجھی جائے گی. ایک صحابی کے ساتھ ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، دوران حیض انہوں نے طلاق دی تو آپ نے فرمایا تھا مرہو فلیراجعھا. آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کو اپنے گھر میں لے آؤ، انتظار کرو جب وہ پاک صاف ہو جائے، اور اس کے بعد اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو طلاق دیں. تو اس دوران طلاق دینے سے منع کیا گیا. میرا دوسرا سوال ہے، کوئی نان مسلم اپنی مسلمہ بیٹی کا ولی ہو سکتا ہے یا کوئی عورت کسی عورت کا ولی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کوئی غیر مسلم ماں باپ ہیں اور ان کی بیٹی مسلمان ہو گئی تو کیا باپ ولی بن سکتا ہے؟ غیر مسلم ہے وہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مسلمان بیٹی کی ولایت اور اس کے حقوق کا تحفظ غیر مسلم باپ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ حق ولایت کھو دے گا. وہاں جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ امام ہو، قاضی ہو یا حکمران ہو، وہ ولی کا کردار ادا کرے گا. ایک جز اور تھا شیخ، کوئی عورت کسی عورت کا ولی ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت کسی عورت کی ولی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ اس طرح سے کوئی عورت کسی کی ولی بن کر شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کے حقوق کا تحفظ اور ضمانت کسی بھی صورت میں نہیں دی جا سکتی. اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے. ابھی سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، یہیں پر ہمیں اپنے پروگرام کو روکنا پڑے گا. حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ. انتظار کیجئے ہمارے آئندہ پروگرام کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل